بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں۔ آج ہم پھر بات کریں گے 7 کنٹینرز کی، جس کے پیچھے 700 کہانیاں ہیں، جس کی تفتیش کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، اس کے جو دائرہ کار ہے، جو اس کا احاطہ ہے، وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ کراچی کے معروف بھارتی زیورات آرٹیفیشل جیولری کے سمگلر کراچی سے ہی بیس کرتے ہیں گٹکے اور چھالیا کے سمگلر، اور 20 سال سے زیادہ عرصہ سے دبئی میں قیام پذیر ڈان ٹائپ سمگلر، جو گھڑیوں کی اور دیگر اشیاء کی سمگلنگ، مگر سمگلنگ کیسے؟ ایک تو وہ معروف طریقہ ہے نا کہ ان روٹ جو ذرائع ہیں ان سے، ایک ہے امپورٹ کے حوالے سے، مس ڈکلیریشن کے حوالے سے، اور ڈن کر کے معاملات جو ہیں وہ پورے زور و شور سے کرنے والے ان کی طرف جا رہا ہے۔ پھر یہ بھی سنا ہے کہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں اور دیگر کاروبار میں بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، ایک پورا مافیا ہے۔ ناظرین، میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ ایف بی آر اتنا بڑا ادارہ، جس کے سامنے وقت کے ہونے والے چیف جسٹس بھی پیش ہوئے، وہ ادارہ کیا یہ 7 کنٹینر جو ہیں ان کی کہانی کو ختم کر دے گا؟ وہ نہیں پکڑ سکتا۔ پھر ایک دوست نے فون کیا، پھر ایک دوست نے مجھے سوال کیا کہ آپ نے 85% کسٹم ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو دیانتدار کہہ دیا۔ میں نے کہا یار 85% میں نے افسران کو کہا، وہ بڑے لوگ آگے بحث کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ 85% آپ افسران گنوا رہے ہیں، وہ کیسے؟ میں نے کہا جن کو میں جانتا ہوں وہ 85% ہیں۔ خیر ناظرین، ہمارے سول ادارے جو ہیں ان میں جو کرپشن ہے، جو سپیڈ منی ہے اور جو کرائم ہے، اس کی 3-4 کیٹاگریز ہیں۔ اب یہ کہا جائے کہ کتنا ہے، میں کون ہوتا ہوں سرٹیفکیٹ دینے والا، لیکن جو ایک عام ویژن اور مشاہدہ ہے اس کے مطابق میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ واقعی دیانتدار اور انتہائی دیانتدار لوگ ہیں۔ ناظرین، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ایک سیشن جج صاحب ہمارے دوست تھے، ایک شادی پہ جانا تھا، میں اور میرے بھائی ہم گئے کہ چلیں اکٹھے نکلتے ہیں، تو وہ اکیلے رہتے تھے ادھر، یعنی وہ گھر اکٹھے تھے، یہ جو سرکاری افسران ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے بے تکلفی میں آواز دے دی کہ آ جائے، تو میں نے جب دیکھا تو سردیاں تھیں، وہ بیلٹ کی جگہ کمر بند ناڑا باندھ رہے تھے، بیلٹ نہیں تھی ان کے پاس، اور نیب کوڈ کے جج تھے۔ ناظرین، اللہ کے بڑے ولی پیدا ہوئے ہیں اس دھرتی پر۔ یہ اگر بات باہر کی دنیا کی جائے تو یہ اجنبی لگے گی، لیکن یہ کوئی خبر نہیں کہ جناب فلاں کرپشن، فلاں کرپٹ محکمہ۔ خبر یہ ہے کہ فلاں لوگ جو ہیں وہ اس میں جہاد کر رہے ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں وہ اس قوم کا سرتاج ہے، ماتھے کا جھومر ہے۔ ناظرین، مجھے اپنے دوست کی بات سن کر بہلول دانا یاد آ گئے۔ یہ ہارون رشید کے وقت میں اللہ کے ولی تھے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نیابت داروں میں سے تھے۔ ان کو کسی نے مذاق میں کہا کہ بہلول، تمہیں بادشاہ نے پاگلوں کی مردم شماری کے لیے حکم دیا ہے۔ تو بہلول بولے کہ پاگلوں کی مردم شماری؟ بھئی دانا کہو تو میں انگلیوں پہ گنوا دوں، اور پاگلوں کے لیے تو دفتر درکار ہے۔ اس وقت دفتر جو ہے وہ سیکٹریٹ کو کہتے تھے، جو آج کہلاتا ہے، یا پورا ڈپارٹمنٹ کہہ لیں۔ تو اسی طرح جو بہت ہماری سوسائٹی میں دیانتدار ترین لوگ ہیں وہ انگلیوں پہ گنوائے جا سکتے ہیں۔ ان کنٹینرز کے حوالے سے، یا یہ جو ایریا ہے، یا یہ جو موجودہ ایک سلسلہ تحقیق اور تفتیش چل رہا ہے، اس کے حوالے سے ادروائز بہت سے نام ہیں جو میں لے سکتا ہوں، گنوا سکتا ہوں۔ اگر نہ لوں تو وہ یہ نہ سمجھا جائے ان کے علاوہ اور نہیں ہے۔ مثلا جو موجودہ ممبر کسٹم ہے اشہد جواد، دیانتدار کیا درویش آدمی ہیں، اور جو ڈائریکٹر لاہور انٹیلیجنس ہے
محترمہ طیبہ کیانی صاحبہ، ان کی شہرت، ان کی نیک نامی سے، بلکہ ان کا نام آنے پر لوگ پہلا لفظ بولتے ہیں کہ بڑی دیانتدار اور بڑی ایک پرہیزگار شخصیت ہے۔ اسی طرح ہمارے جو ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس ہیں علی رضا ہنجرا صاحب، ان کی دیانتداری کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ محمد صادق صاحب ہیں جو اس سے پہلے سابقہ چیف کلیکٹر لاہور تھے، وہ ہیں۔ تو لہٰذا ہر محکمے میں اللہ نے ایک بندوبست کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے محکموں کا کام چلتا رہتا ہے۔ اب جب حالات بدلتے ہیں تو ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، اب حالات بدل چکے ہیں۔ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ سنڈے تو نہیں ہے، لیکن جو لوکلی چھوٹی چھوٹی چھٹیاں چل رہی ہیں نا، میں نے کسی سے پوچھا کہ یار بتاؤ کیا حالات ہیں، اتنا ایف بی آر میں تہ و بالا کر کے رکھ دیا پرائم منسٹر صاحب نے ایجنسیوں کی رپورٹ پر۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، ڈبل کام ہے۔ چھٹیوں سے، عید کی چھٹیوں سے پہلے اگر کسی نے 2 لاکھ مانگا ہے تو 70,000 روپے کام کر دیا۔ میں نے کہا یار یہ وہ اس لیے کہ اگر اس کا عید سے پہلے سامان نہ گیا تو فیکٹری بند ہو جائے گی۔ ایسے حالات محکمے میں آتے رہتے ہیں، کبھی جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہوتے ہیں اور کبھی ثاقب نثار ہوتے ہیں، تو پورے کا پورا ایک کسی ادارے کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور اسی طرح کبھی سید عاصم منیر ہوتے ہیں، تو پھر پورے کا پورا انٹروڈکشن جو ہے نا وہ ایک درویش صفت آدمی میں بدل جاتا ہے، جو کہ آج کل ہے۔ ہو سکتا ہے لوگوں کو کوئی جو اعتراض ہے دل میں اٹھے، اپنے دل کی تلاشی لیں، دل جواب دے دے گا۔ موجودہ جو وزیر اعظم ہیں، میں نہیں مانتا کہ وہ کسی سے طے کر کے کوئی کسی کا معاملہ کریں، وہ بالکل نیک نیتی کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح باقی حکومتی ہیں۔ میں دوسری طرف نکل گیا۔ ناظرین، جیسا کہ میں بتا چکا کہ یہ جو 7 کنٹینرز ہیں یا ادروائز جو بھی انکوائریز چل رہی ہیں، شاید اس کا دائرہ کار ملک سے باہر اور لاہور سے باہر کراچی تک جاتا ہوا نظر آئے، کیونکہ سمگلنگ کی بڑی برگزیدہ ہستیاں جو ہیں ان کا تعلق دبئی، کراچی اور دیگر جگہوں سے بھی ہے، لاہور میں بھی ہے۔ ابھی لاہور میں یہ بات زیر تفتیش ہے۔ اگر تحقیقات پر کوئی دباؤ نہ آیا تو پوری امید کی جاتی ہے کہ یہ معمہ حل ہو جائے گا۔ اب ناظرین آتے ہیں بجٹ کی طرف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب وہ خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کی جو تجارت کی دکان ہے کپڑے کی، اس کو بند کریں کہ لوگ ظاہر ہے خلیفہ سے سامان خریدیں گے۔ تو وہ بند کی۔ پھر معاملہ آیا کہ تنخواہ کیا ہو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو مدینے کا مزدور دہاڑی لیتا ہے وہ میری تنخواہ مقرر کر دی جائے۔ اور پھر باقی بات وہ مذہبی آگے چلی جائے گی کہ اگر مسز نے کہا کہ ہم نے میٹھا کھانا ہے تو وہ مہینے کا جوڑ کے جو بنایا تو انہوں نے بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو گورنر مقرر کیا تو نصیحت کی کہ جب لوگوں سے ٹیکس لوگے، جس سے ٹیکس لوگے اس کے ماتھے کی شکن دیکھ لینا، اس کے ماتھے پہ شکن تو نہیں آتی۔ بڑی جھنجھلاہٹ سے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب فرماتے ہیں کہاں سے دیں ریلیف۔ جناب یہی جھنجھلاہٹ وزیر خزانہ صاحب، آپ بیوروکریسی کو دکھائیں، ان سے کہیں کہاں سے دیں آپ کو کانوائے گاڑیوں کے، کہاں سے آپ کی گاڑی 1 گھنٹہ پہلے سٹارٹ کر دی جائے اے سی چلا کر کہ آپ جب بیٹھے تو ٹھنڈک میں، کہاں سے آپ کے جو دفتر ہیں، جو مورچری بنے ہوئے ہیں، ان کو کہاں سے ہم 1 گھنٹہ پہلے صبح 7 بجے، 1 گھنٹہ بھی نہیں، پتہ نہیں آنا بھی ہوتا ہے دفتر یا نہیں آنا ہوتا، لیکن اے سی چل رہے ہوتے ہیں اور سڑکوں پہ کانوائے چل رہے ہوتے ہیں، ڈالے ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، اس میں گن مین، اس میں اور گھروں میں خانسامے، یہ جو پورا کانوائے کے ساتھ چلتی پھرتی زندہ لاشیں ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیوں یہ زندہ لاشیں ہیں؟ یہ سنتے نہیں ہیں۔ سنتے ہوں تو لوگ اتنے بیزار اور پریشان نہ ہوں۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ محترمہ
مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں کہا ہے کہ کوئی سیاسی پوسٹنگ تعیناتی نہیں ہوگی، لیکن کم از کم اپنے جو ان کے ایم پی ایز جو الیکشن نہیں بھی جیتے وہ بھی ان کے اپنے یعنی ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور جو دوسری پارٹیوں کے ہیں کم از کم پبلک کے جو وہ ڈیمانڈز لے کر آئیں اس کے لیے کوئی سیل بنا دیا جائے جس میں عوام کی مسائل کا حل کیا جائے۔ تو بہرحال میرا یہ تھا کہنا کہ بجٹ تو اتنا یہ نہیں کہ اب جدھر دیکھیں ٹیکس ہی ٹیکس ہے، ہر طرف ٹیکس ہے، روزگار بھی تو کہیں ہونا، ادارے ہیں وہ اس طرح آ جاتے ہیں جیسے وہ محسن بیگ صاحب بہت نامور اور بڑے زبردست زیرک تجزیہ کار ہیں، انہوں نے کہا کہ کاروباری لوگوں کے لیے حالات بہت تنگ کر دیے گئے ہیں، سرکاری ادارے تنگ کر رہے ہیں۔ میں نے ان کا انٹرویو سنا، میں حالانکہ سوشل میڈیا پہ انٹرویو کم سنتا ہوں، تو ان کا انٹرویو سنا، اس انٹرویو پر میں نے کالم لکھ دیا اور وہ کسی دن نریٹ کر کے سنا دوں گا۔ بہت عمدہ انٹرویو دیا انہوں نے، اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب اپنے ان جیسے لوگوں کا جو تجربہ کار لوگ ہیں، جن کی ورتھ ہے سوسائٹی میں، جن کی بات سنی جاتی ہے، جو معاملات پہ گرپ رکھتے ہیں، ان کو آن بورڈ لیں۔ جو بلاول بھٹو نے کوئی 40 منٹ کی تقریر کی ہے، اس نے تو عوام کی بات کی ہے کہ اس کے لیے کچھ کریں، تو جناب وزیر خزانہ صاحب یہ جھنجھلاہٹ ریلیف کے لیے نہیں، یہ مراد کے لیے کریں کہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ مراد۔ جتنی بھی دنیا میں ترقی یافتہ ملک اور قومیں ہیں ان کے پاس اتنے عملے نہیں ہیں، ایک گن مین بھی نہیں ہوتا، تو یہ اضافی گن مین، یہ نوکر، یہ ڈرائیور، یہ مالی، یہ مراد ریٹائرمنٹ کے بعد یعنی ماں مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ سارا جو کچھ ہے نا، یہ مراد، ان مراد کے لیے آپ جھنجھلاہٹ دکھائیں۔ سیدھی بات ہے، مجھے وزیر خزانہ صاحب آپ کی وہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، عوام کے لیے ایسے جھنجھلاہٹ کہ کہاں سے دیں، یہ مراد کے لیے کریں کہ سمگلنگ کے حوالے سے جو سپہ سالار نے قدغنیں لگائی ہیں، سپہ سالار نے جو ارادہ کیا ہے اور جو اس کا پیغام، اس ارادے کا پیغام جو نیچے بھیجا ہے، اور وزیر اعظم جو مصمم ارادہ رکھتے ہیں کہ کسی کرپٹ کو عہدے پہ نہیں رہنے دیں گے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو اطلاعات آئیں گی وہ آپ تک شیئر کی جائیں گی۔ میں کسٹم حکام سے، ایف بی آر سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ کسٹم ٹریڈ میں، کسٹم کلیئرنس میں انوائس بنیادی چیز ہے، پیکنگ لسٹ بنیادی چیز ہے۔ کروڑوں ڈالروں کا سامان ہوتا ہے کنٹینرز میں اور انوائس ناٹ فاؤنڈ، 5,000 روپے جرمانہ۔ سیکشن 79 ریکوائر کرتا ہے کسٹم ایکٹ کا کہ پیکنگ لسٹ، جو این او سی، جو کچھ ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ہیں وہ ساتھ ہوں، 5,000 روپے جرمانہ۔ ناظرین، یہ کھلا کرپشن کا جمعہ بازار ہے اور دعوت عام ہے کہ آؤ کرپشن کر لو۔ جس کنٹینر میں انوائس نہیں، اس کی کسٹم انٹیلیجنس کے ساتھ جوائنٹ ایگزامینیشن ہونی چاہیے۔ کوئی اور ایجنسی بھی اگر جوائنٹ ایگزامینیشن کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مائی کا لال یہ کرپشن کر سکے۔ کسٹم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک انکم ٹیکس کا تعلق ہے، وہاں تو گولیاں چل گئیں سپیڈ منی پر، تو لہٰذا جو انوائس نہیں ہے اس کی جوائنٹ ایگزامینیشن کی جائے اور پروویژنل اسیسمنٹ کی جائے۔ انوائس جو دی گئی ہے، جو یہاں بنا کر دیتے ہیں یا کہیں سے بھی لا کر دیتے ہیں، اس انوائس کی ویریفیکیشن تک، اور انوائس کے لیے ایک ایپ بنائی جائے۔ آج کل تو بڑا ایڈوانس دور ہے انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ایک ایپ پہلے بھی کہہ چکا ہوں جہاں سے انوائس جو ہے اس کی ویریفیکیشن ہو جائے، انوائس لازمی قرار دی جائے اور 5,000 جرمانہ نہیں، یہ جوائنٹ ایگزامینیشن ہونی چاہیے، پروویژنل اسیسمنٹ ہونی چاہیے انڈر سیکشن 81 آف دا کسٹم ایکٹ، اور پھر جینون انوائس ویریفائڈ آنے تک اگر پیش کی گئی انوائس غلط ہو تو پھر کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کیسا ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں
ڈائریکٹر لاہور انٹیلیجنس نے صرف 2 کنٹینر اور چیف کلیکٹر کراچی نے صرف 3 کنٹینر اور ڈیوٹی چوری کروڑوں کی. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.